آپ کی جو پولیٹیکل مومنٹ ہے اس کے ایلیمنٹس کو تحریک انتشار کے نام سے یاد کر رہے تھے کہ آپ تحریک انتشار ہیں، تحریک انصاف نہیں ہیں. کیوں آپ انتشار پیدا کرتے ہیں؟ ہم انتشار پیدا اول تو نہیں کرتے، مگر انہوں نے تحریک انتشار کہا. کل میں ایک اور نجی چینل پہ پی ایم ایل این کی ہیں ایک ریپرزینٹیو، ان کے ساتھ بیٹھی تھی. انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ہم دہشت گرد ہیں 100%، یہاں تک انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں ہندوستان سے بڑا دشمن پاکستان کا پی ٹی آئی ہے. اچھا، تو اب اس طرح کا زہر اگلیں گے اور اس طرح کی سوچ رکھیں گے، اس طرح کے بیانات دیں گے تو پھر ماحول سازگار کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لہجے میں تلخی ہے تو ان کے لہجے میں کم تلخی ہے، ان کے لہجے میں تو زہر ہے. آپ کے لہجے میں تلخی ہو نہ ہو، آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پر تلخی بہت زیادہ، حالانکہ کچھ تلخیاں ڈیلیٹ کی گئی ہیں، میں نے حوالہ بھی دیا آپ کو. دیکھیں، جب ایک جماعت زیر عتاب ہوتی ہے، جب رمضان کے مہینے میں رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں گھس کے بے قصور نوجوان لوگوں کو اٹھا لیا جائے بغیر کسی وارنٹ کے، پھر کسی میجسٹریٹ کے سامنے نہ پیش کیا جائے، غائب کر لیا جائے، تو ایک حد تک تلخی جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہونی چاہیے ہے، ٹھیک ہے، سب کو دل بڑا کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں کسی تلخی طرح کا سے مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ اسی طرح سے اسٹیٹ کو، انسٹیٹیوشنز کو للکاریں جیسے کہ کوئی دشمن للکارتا ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. یا جیسے ہم نے دیکھا بی ایل اے کے جو لوگ تھے جس طرح سے وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر بات کر رہے تھے، بالکل اس پہ بھی آتے ہیں. بالکل نہیں ہونا چاہیے ہے، مگر ریاست کو بھی ایک سیاسی جماعت یا اس کے ورکرز یا عوام میں اگر کوئی مختلف رائے رکھتا ہے اس کو دشمن کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. میں ایک شہری کے طور پر آپ کی اس رائے سے یہاں تک ضرور اتفاق کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ریاست کی. کیونکہ سوشل کانٹریکٹ کیا کہتا ہے؟ ہم ریاست کو اپنے سارے حقوق کس لیے دیتے ہیں؟ ہم ریاست کو اپنے سارے حقوق دیتے ہیں، اس کو وہ کنٹرول دیتے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گی. مگر جب ریاست ان حقوق کو سلب کرے اور ان پہ ضرب لگائے تو پھر اس طرح کی بدقسمتی سے تلخیاں اور پیدا ہوتی ہیں. تو ذمہ داری جو ہے پہلا قدم ریاست کو ہی لینا ہے. میں تو ذاتی طور پہ اگری نہیں کرتی، میرے خیال میں اس طرح کی تلخی کشیدگی نہیں ہونی چاہیے ہے. پاکستان کو بہت بڑے خطرے لاحق ہیں. آپ معاشی صورتحال کو چھوڑ دیں، اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے شو میں اس پہ بات کی تھی. اب 2014 کی جو ہماری اسٹیٹ تھی ٹیرر اٹیکس کی، ہم وہاں پر ہیں، اور 2014 میں بہت کشیدہ صورتحال تھی، بہت برے حالات. اب تو ریکارڈ نمبر آف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ٹیررزم، اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اور ریکارڈ نمبر پہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، آئی بی اوز. ہاں، 2 صوبوں میں 2 صوبے آپ کے ریسٹیو ہیں، پختونخوا بھی ہے، بلوچستان بھی ہے. اب دیکھیے، اور دوسری آپ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہیں، سوشلی سیاسی طور پہ آپ مضبوط نہیں ہیں. ٹھیک، آپ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کے پارلیمان ہو، اس کی ساکھ پہ ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کی جوڈیشری ہے، اس کی آزادی پہ ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اس وقت وہ، اگر ہم ہارڈ اسٹیٹ کی بھی بات کرتے ہیں، ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے ایک افیکٹو اسٹیٹ. افیکٹو اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، افیکٹو ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایفیشنسی ہے. افیکٹو تب بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ رول آف لا میں بلیو کرتی ہے، وہ بیوروکریسی اس کی ایک عمدہ طریقے سے اس کی کارکردگی ہوتی ہے، وہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے میں. وہ تو پھر گورننس کے گیپس ہیں، بٹ دیٹ از ہارڈ اسٹیٹ کا. ہمیں لگتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے، ایک اسٹیٹ جو ڈنڈا لے کر آ جائے. دیٹس ناٹ واٹ اے ہارڈ اسٹیٹ از. پھر کیا ہے ہارڈ اسٹیٹ؟ کیا ہے ہارڈ اسٹیٹ؟ ہوتی ہے ایک سینٹرلائز گورنمنٹ دیٹ از اسٹرانگ ان مینٹیننگ لا، آرڈر اینڈ گورننس. ہم صرف لا آرڈر پہ فوکس کرتے ہیں، اور لا آرڈر مینٹیننس یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے جہاں پہ پرامن احتجاج ہو وہاں پہ شہریوں پہ آپ شیلنگ کر دیں، گولیاں برسا دیں. اب دیکھیں، 2 دن پہلے جو بلوچستان میں ایک کشیدہ صورتحال ہے، وہاں پر ایک طرف ہے بی ایل اے جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. ٹھیک ہے، جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے وہ ایک دہشت گرد واقعہ تھا. ٹھیک ہے، سانحہ تھا، نہیں ہونا چاہیے اس طرح. دوسری طرف آپ کے پاس جائز مطالبات لے کر سامنے آئے ہیں بلوچ گروپس جو کہ ابھی تک پرامن ہیں. بلوچ یا جو بی وائی سی ہے پرامن ہے. کیا انہوں نے جعفر ایکسپریس کے واقعے کی مذمت کی؟ کیا ہم نے آج تک مذمت کی ہے جو ان کے ساتھ پچھلے 30 سالوں سے ہو رہا ہے؟ کوئٹہ کے اسپتالوں میں وہ کن کی لاشیں لینے گئے تھے؟ کن کی لاشیں لینے گئے میں آپ سے پوچھ. I don't know.
یہ کیونکہ سوال بڑا بلیک اہم آؤٹ ہے میڈیا پہ, ہمیں تو یہ بڑا اہم خبریں سوال ہے نہیں نا. ملتی یہ ڈٹرمن پہلے کرنا چاہیے کہ ان کے مطالبات ہیں کیا, کن کی لاشیں ہیں. دیکھیں اگر ہم تاریخ پڑھیں, آئی تھنک سب سے دا بیسٹ ایگزامپل از ناردرن آئرلینڈ. ٹھیک ہے, وہاں پہ سیاسی جماعتی تھی شن فین, اسی کا پیراملٹری ونگ تھا IRA. ٹھیک, کیسے علیحدہ کیا ملیٹنٹ ونگ کو, اور کیسے شن فین کو وہ پولیٹیکل مین اسٹریم میں لے کے آئے, بمباری کر کے نہیں. ملٹری ایکشن بھی ہوا, obviously solution تو پولیٹیکلی ہونا چاہیے نا at the end of the day. چاہے وہ آپ کو ڈیل کرنا ہے, اپوزیشن کو ڈیل کرنا ہے یا انتشار پسند کو ڈیل کرنا ہے. اور بیسٹ کون کیسے آپ ڈیل کر سکتے ہیں جب جو وہاں کے منتخب کردہ نمائندے, مسئلہ یہ بھی ہے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور ہے, مگر جو حکومت ہے اور جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو عوام نے منتخب نہیں کیا. آج سچے دل سے ایک بات بتائیں, آپ کے دور میں منتخب حکومت تھی بلوچستان کی؟ بلوچستان میں آج تک منتخب حکومت نہیں ایگری کرتی ہے نا, سب سے زیادہ تجربات ہم نے وہاں نہیں کیے. تو یہی نقص ہے نا, 2014 میں تھی, 1990 میں تھی, کب تھی منتخب حکومت؟ تو یہی مسئلہ ہے, اس کی جڑ تک ہم نے پہنچنا ہے کہ اگر ہم بلوچستان میں جو وہاں کے لوگ ہیں جن کے جائز مطالبات ہیں, جائز گریونسز ہیں, اگر ہم ان کو پولیٹیکلی ایڈریس نہیں کریں گے, جو کہ ہم نہیں کرتے آ رہے اور اتنے دہائیوں سے چل رہا ہے مسئلہ, تو وہ کشیدگی اختیار کرے گا. اب دیکھیے, جو میرے لیے سب سے خطرناک بات ہے اور جس کی مجھے بڑی ایک تشویش رہتی ہے, فکر رہتی ہے, کہ جو BLA موومنٹ ہے اس وقت وہ گراس روٹ سپورٹ پکڑ چکی ہے. ایک مڈل کلاس, اللہ نہ کرے, جو اگر وہاں کے لوکل اگر آپ سنیں کہ جو گراؤنڈ پہ حقائق ہیں, اٹ ہیز وائڈ اسپریڈ سپورٹ انفارچونیٹلی. کیوں ہے؟ اب اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں وائڈ اسپریڈ سپورٹ کو, اگر آپ وہاں کے جو جینیون گریونسز رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ انگیج کریں. آلریڈی آپ اس طرح ان کی جو یو ول ٹیک دا اسٹنگ آؤٹ آف دیئر بائٹ, رائٹ, کیونکہ ان کے پاس پھر ایک جواز نہیں رہے گا, کیونکہ ریاست جو ہے وہ انگیج کر رہی ہوگی وہاں کے لوگوں کے ساتھ. میں تو ابھی خرم دستگیر صاحب سے یہی بات کر رہا تھا, میری رائے میں, ایک ناقص رائے میں, کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, وزیر اعظم رہ چکے ہیں, زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, مولانا ہوں, خان صاحب ان کی جماعت ہو, دیگر ہوں, ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, سب کو اکٹھے ہو کے عطا مینگل صاحب سے ملنا چاہیے, انہیں بلانا چاہیے, ان کے پاس جانا چاہیے, بلکہ سب سے ملنا چاہیے. بالکل بالکل. اچکزئی صاحب نے, مینگل صاحب نے تو اناؤنس کی ہے 1 مارچ. اب آپ ان کو پرامن اگر کرنا یہ بڑا چاہ اہم رہے ہیں, نقطہ ہے کہ مینگل صاحب کیوں احتجاج پہ مجبور ہوئے, آخر کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ یہی سوچیں, ان کو احتجاج نہیں آنی چاہیے. نہیں, یہی میں کہہ رہی ہوں, نہیں آنی چاہیے. آپ زیادہ ہم نے کرنا ہے ایلینیٹ وہاں پہ ملیٹنٹ ایلیمنٹ کو, دہشت گردوں کو. ایگزیکٹلی, دہشت گرد کو ہم نے ایلینیٹ کر رہا ہے, مگر ہم وہاں پہ ایلینیٹ کر رہے ہیں سیاسی لوگوں کو, پرامن لوگوں کو. ان کو ہم نے کوآپٹ کرنا ہے, ان کو اسٹیٹ نے مین اسٹریم میں رکھنا ہے, اور ان کے ذریعے ہم نے جو ہے BLA کے اندر سے جو سٹنگ ہے وہ نکالنی ہے. ان کے پاس کوئی جائز کوئی وہ ریزن ہی نہ رہے, رائٹ, کہ وہ اسٹگمیٹائز ہوں. اس کے لیے آپ نے ایک بڑے اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہوگا. وہ اسٹریٹجی صرف مار دھاڑ کی نہیں ہوگی.